نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ایسا دوست ہے اللہ یخرجہم کہ اسے نکالتا ہے من الظلمات، اندھیرے سے۔ کس سے نکالتا ہے؟ اندھیرے سے نکالتا ہے۔ کس کی طرف؟ الی النور، روشنی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ گمراہی میں رہتا ہے تو اللہ دوست بن جاتا ہے، جب بندہ بھٹکا ہوا رہتا ہے تو اس کا حامی اور ناصر بن جاتا ہے، اور اس کو پھر اس گندگی سے نکال کر کے بھلائی کی طرف لاتا ہے۔ لیکن اللہ تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا دوست ہیں، لیکن ہم کو اس کا پتہ نہیں کہ ہمارا دوست کون ہے۔ اگر ہمیشہ ہمیں یہ خوف رہتا ہے، ہمیشہ ملال رہتا ہے کہ ہم صرف دنیا کے فکر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اللہ نے اس آیت میں جبکہ فرما دیا کہ تمہارا دوست اللہ ہے۔ اب جس کا دوست اللہ ہو اس کو کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ملال ہونا چاہیے، اس کو ہر غم سے آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو دوست ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ پروردگار ہے۔ ہمارا جو دوست ہے وہ اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے، اللہ ہمارا دوست ہے، لیکن ہمیں اپنی دوستی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں رہتا۔ اگر ہمیں دوستی کے بارے میں پتہ رہتا تو ہم صرف دوست کا خیال کرتے، دنیا کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ ہمیں اگر دوستی کا خیال ہوتا تو کبھی مال و زر کے نفع و نقصان کا ہمیں کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کہ اللہ تو ہمارا دوست ہے، اگر آج وہ لیا ہے تو کل ہمیں دے دے گا، یا نہیں بھی دیا ہے تو وہ پروردگار ہے۔ اگر ہم اس کی بارگاہ میں 60 سال کی عمر اگر ہمیں، یا 70 سال جتنے بھی عمر ہو، سجدے میں رہیں اور وہ ہمیں دھتکار دے، تب بھی اس کا وہ حق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ مالک کے اوپر بندے کی حکومت نہیں چلتی ہے۔ غلام بادشاہ پر حکومت کر سکتا ہے کہ ہم کو وہ چیز دے دو، مانگنا اس کا فرض ہے، دینا نہ دینا یہ مالک کی مرضی ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئے، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس سے دوستی کو بڑھائیں۔ وہ دوستی کی شروعات کر دیا ہے، لیکن اس کو بڑھانا ہمارا کام ہے۔ اگر ہمارا عمل اچھا رہے گا تو دوستی بڑھتی چلی جائے گی، اگر عمل گھٹیا ہو، خراب ہو، تو ہماری دوستی میں درار آتا جائے گا، کمی آتی جائے گی، پھر ہم پہلے جس طرف تھے گمراہی میں اسی طرف چلے جائیں گے، اور دوستی ہماری ختم ہو جائے گی۔ اب ایک مثال کے طور پر کہ میں نے کہا کہ جس کا دوست اللہ ہو اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا دوست آج کے زمانے میں کوئی ودھائک صاحب ہو، یا کوئی ایم ایل اے صاحب ہو، یا کوئی بڑا آدمی ہو، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، اور اس کو کسی چیز کا ڈر رہے گا، بلا خوف و خطر پولیس پہ ہاتھ اٹھا دے گا وہ۔ اگر ایم پی کا وہ قریبی آدمی ہے تو پولیس اس کو روکنے پائے گا؟ اس کو فخر کس بات پہ ہے کہ ہم ایم پی کے قریبی دوست ہیں، ہم ایم پی صاحب کے رشتہ دار ہیں، ہم کو کوئی پولیس والا روک کے دکھائے؟ تو جو دنیاوی تعلق، ایک ایم پی سے تعلق ہو کر کے اتنا فخر ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ سینہ تان کے چلتا ہے، نہ پولیس سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے، پرشاسن سے اس کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ تو جس کی دوستی اللہ رب العزت سے ہو، جس کی دوستی اس مالک سے ہو جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا، تو اسے کوئی خوف ہونا چاہیے، اسے ہر خوف سے آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں خدا سے ہر وقت نا امیدی لگی رہتی ہے، اللہ سے ہم کو امید اور توقع ہے ہی نہیں۔ ہمیں امید کس سے ہے؟ دنیا داروں سے امید ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم کو امید رہتا ہے، دنیا تو ایک بت خانہ ہی ہے۔ جس طرح غیر لوگ بتوں کے پاس جا کر کے جھکتے ہیں، جو ان لوگوں کے پاس جا کے جھکتے ہیں جن کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے، تو ہم لوگ بھی تو ویسے ہی اپنے نفس کے پاس جا کے جھکتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کے جھکتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی کا امپلائی ہیں یا کسی کا نوکر ہیں، کسی کے دکان میں کام کرتے ہیں، تو بولیے اس کا کتنا رسپیکٹ اور عزت کرتے کہ نہیں؟ اب وہ ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، دھتکار دیتا ہے، ہٹو تم یہاں سے، پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ صرف چند پیسوں کے لیے، کہ اگر اس کے زبان پہ ہم اس کی بات پہ بول دیں گے تو یہ ہمیں نکال دے گا، اس وجہ سے ہر ظلم برداشت کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، وہ تو کبھی اپنا یہ دکھاتا ہی نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا، کہیں فخر کیا؟
کبھی نہیں کیا فخر، بلکہ یہ کہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اسے کوئی خوف ہونا چاہیے نہ کوئی غم ہونا چاہیے۔ ہمارا حال ایسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب فرعون سے بھاگنے لگے، ان کی قید سے چھڑا کر کے نکلنے لگے، تو فرعون جو ہے پیچھا کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے لشکر کے ساتھ۔ فرعون کا لشکر کتنا بڑا تھا آپ سوچئے، جو اپنے آپ کو مجازی خدا سمجھتا ہو، جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، اس کا لشکر کتنا بڑا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر کے نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون کا قافلہ نکلا، اور اتنا قافلہ نکلا کہ دھول، روایتوں میں آیا ہے کہ دھول سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنے گھوڑوں کی آنے کی وجہ سے اتنا زیادہ لشکر تھا۔ تو جب گئے تو کہاں جا کے رکے؟ سمندر۔ اب پیچھے سے آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہو اور ہم اٹکے کہاں پہ ہیں کہ سمندر، آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کے نکلے تھے فرعون کی ظلم سے ان کو بچانے کے لیے، وہی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ ہم لوگ تو وہیں اچھا تھے، اب کہاں آپ لے کے آ گئے کہ ہم کو سمندر میں ڈھکیل رہے ہیں، ہم تو وہیں اچھا تھے نا، پہلے غلامی کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، جان تو ہماری بچی ہوئی تھی، اب ایسی راہ پہ لا کے کھڑا کر دیے ہم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر پیچھے جائیں تو بھی مرے، آگے جائیں تو بھی مرے، دو دھاری تلوار ہو گیا، ادھر جائے تب بھی کٹے، ادھر جائے تب بھی کٹے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے۔ اب سوچئے اس وقت جو بندہ مومن ہوگا اس حال میں بھی وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ کیوں نا امید نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے، ہم جس پر ایمان لائے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کو اس پہ بات پہ یقین ہوگا۔ جب جھگڑنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو اب پکڑے جائیں گے، کہاں لا کے ہم کو کھڑا کر دیے۔ تو اب دیکھیے ایک مومن، ایک نبی جس کا پکا ایمان ہو کیسا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَلَّا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون ہم کو پکڑ لے، کیونکہ ہم جس پہ ایمان لائے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہمارا حل نکال ہی دے گا، ہمارا راستہ نکال ہی دے گا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے سنو تم لوگ، اِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور وہ کوئی راستہ ہمیں دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو کب یہ کیسا یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر؟ ہمیں بھی ایسا یقین پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا ہو کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ بتوں سے ہم کو امید رہتا ہے، دنیا سے ہم کو امید رہتی ہے، لیکن خدا سے نا امیدی ہمیں ہمیشہ رہتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی تو کافری ہے کہ اللہ سے نا امیدی ہونا کافری۔ آخر میں ایک حدیث سناتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر رہے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عباس سنو، وعلم، یہ بات جان لو، ان الامت لو اجتمع علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک، اے ابن عباس سنو کہ اگر پوری امت اس بات پہ لگ جائے، پورے لوگ اس بات پہ اکٹھا ہو جائے کہ تم کو کوئی نفع پہنچائے تو نہ پہنچائے گا، نہ پہنچا سکے گا، اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اگر پورے آدمی یہ ملا لے کہ ہم کسی بندے کو وہ مقام دے جو اللہ نہیں دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو نہ پہنچا پائے گی، مگر یہ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ہاں جتنا اللہ نے تمہارے لیے نفع لکھا ہے اتنا پہنچ کے رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اگر پوری امت اس بات پہ اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا، مگر اتنا ہی تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہوا؟
اللہ ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ ہمارے پیچھے لگ جائے اور یہ سوچے کہ ہم کو بڑا آدمی بنا دے گا، بڑا اللہ کا قریبی بنا دے گا، تو نہیں بنا سکتا ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ اس بات پہ لگ جائیں کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ ہم سے چھین لے، تو نہیں چھین سکتا ہے، کیونکہ اسی کو چھین سکتا ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے مقدر میں نہیں ملے گا۔ تو ہمیشہ اپنی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا دوست جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہے، ہمارا دوست ایسا ہے نہ جس کو کبھی اونگ آتی ہے نہ جس کو کبھی نیند آتی ہے۔ کسی کا دنیاوی دوست تو سو جاتا ہے، کب تک ہماری ایک گارڈ کو اگر ہم رکھیں سیکورٹی کے طور پر، کب تک جگہ رہے گا؟ 12 بجے رات تک، پھر تو اس کو سونا ہے۔ لیکن ہماری دوستی اس ذات سے ہے، ہمارا دوست وہ ذات ہے جس کو نہ کبھی اونگ، نیند سے پہلے ایک نشہ ٹائپ کا ہوتا ہے نا، تھوڑی بہت اونگ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں اونگ۔ تو نہ اللہ کو اونگ آتا ہے نہ نیند آتا ہے، تو اس ذات سے ہماری دوستی ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا دوست اللہ ہے، اور ہم کو وہ اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہمیں ان چاہت پہ قربان ہونا چاہیے۔ ایک ماں کی محبت، ایک ماں کی ممتا کو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، برداشت کر سکتے، تو وہ ماں، وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھکیں۔ اور دنیاوی حالت یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کر کے مانگتے تو ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کی حالت یہ ہے کہ کسی کے پاس جا کر کے مانگیں گے تو وہ 3 بار چلے جائیں گے تو دھتکار دے گا ہمیں، اے ہٹو، ہر وقت تم آتے ہو ہمارے پاس۔ لیکن اللہ ایسا ہے کہ اس سے جتنا مانگیں گے وہ خوش ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ بعد میں فخر کرتا ہے فرشتوں پہ بھی، دیکھو میرا بندہ آخر میں میری بارگاہ میں آ کے مانگتا ہے تو میں اسے کیوں نہ دوں، اس کی امید صرف مجھ سے ہے تو میں اسے کیوں نہ دوں۔ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ، یہ ہماری جو 60 سالہ 70 سالہ 80 سال کی زندگی ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم 60 سال رہیں گے یا 70 سال رہیں گے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی اور 10 سال ہو یا اور 5 سال ہو یا اور 10 گھنٹے کی ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم جتنی زندگی، جتنی سانسیں ہمارے پاس اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آخرت کے لیے کچھ کریں۔ دنیا کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں کچھ شعور نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، دنیا ہماری بن رہی ہے، ہم آخرت کو بنانے کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔